نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مرشد عمر، مولا عمر، رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، مابعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام لاہور کے غیور مسلمانوں، اہل سنت کے جیالوں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، آج خلافت راشدہ کونسل کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان فاروق اعظم سیمینار جو فلیٹیز ہوٹل لاہور میں آج نہایت تجھ کو احتشام سے 11 جون 30 ذوالحج 1994 کو شام کو جو فلیٹیز ہوٹل لاہور میں آج نہایت تجھ کو احتشام سے 11 جون 30 ذوالحج 1994 کو شام کو منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں دانشوروں، علماء، اہل قلم کی اور عامت الناس کی شرکت باعث سعادت ہے۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے مایہ ناز فرزند حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب MNA، شیخ حاکم علی صاحب اور دیگر علماء اکابرین نے نہایت خوبصورت انداز میں خلیفہ ثانی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مجھے منتظمین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں بھی خلیفہ راشد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، کارنامے اور ان کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالوں۔ میرے بھائیوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لمبی گفتگو مختلف انداز میں ہو سکتی ہے۔ کانفرنسوں اور جلسوں کے انداز سے ہٹ کر میں چند ضروری باتیں خلیفہ راشد کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے جنہوں نے اپنے اپنے ادوار حکومت میں ایسے طرزہائے حکومت کا مظاہرہ کیا کہ جس سے پوری کائنات روشن نظر آتی، لیکن حکومت و خلافت کے باب میں جیسا نظام فاروق اعظم نے پیش کیا
اس کی کوئی مثال نہیں۔ فاروق اعظم نے ڈیموکریسی، رائے عامہ اور فلاح عوام کا جو تاریخی کردار دنیا کے سامنے رکھا، اس کی مثال قیامت کی صبح تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات علیحدہ ہے۔ آج کے جدید دور میں جرمنی میں ایک ادارہ قائم ہوا جس کی چیئرمین ایک لڑکی ہے۔ اور اس لڑکی نے بڑی عجیب و غریب ایک تنظیم بنائی، نیشنل ریسرچ لبرل کمیٹی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں عیسائی ہوں لیکن میرا آئیڈیل فاروق اعظم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے ایک کتاب ہر سال چھپتی جس کا نام ہے دی 100 بڑے آدمی، اور اس میں تیسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے۔ کتاب لکھنے والا عیسائی ہے۔ وہ لڑکی جس نے جرمنی میں نیشنل ریسرچ لبرل کمیٹی بنائی، اس لڑکی نے اپنی لائبریری میں 7000 بکس، 7000 کتابیں جمع کی ہیں 1400 سال سے مختلف زبانوں میں، جو حضرت فاروق اعظم پر لکھی گئی۔ اس لڑکی سے گزشتہ سال ایک مذاکرہ فرانس کے ایک دانشور نے کہا کہ فاروق اعظم تمہارا آئیڈیل کیوں ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، جب سے یہ دنیا بنی ہے آزادی اور نیچرل لبرلزم اور انسانی حقوق کی پاسداری پر فاروق اعظم سے بہتر انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ ایک کرسچن لڑکی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تمہیں عمر فاروق کی کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو اس لڑکی کا جواب، جو مختلف انگریزی کے اخبارات میں چھپا، جس سے عیسائی دنیا میں تہلکہ مچ گیا، جس کو احمد دیدات عالم اسلام کے عظیم مفکر نے امریکن ٹیلی ویژن پہ نشر کیا، اس لڑکی نے کہا کہ فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی شکایت لے کر آیا، کہنے لگا کہ میں مصر کے گورنر کے پاس کسی کام کے لیے گیا تو گورنر مصر کے لڑکے نے مجھے مارنا شروع کر دیا جس کا کوئی جواز نہ تھا۔ تو فاروق اعظم نے اسی وقت آرڈر جاری کیا، حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پولیس کے سربراہ تھے، انہیں کہا کہ گورنر مصر کو اور اس کے لڑکے کو گرفتار کر کے مصر سے میرے دربار میں لا کر پیش کرو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص جو گورنر مصر تھے، انہیں ان کے لڑکے عبید اللہ بن عمر کو مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر جو دربار عام عمر فاروق نے سجایا تھا، وہاں لا کر بحیثیت ایک ملزم کے پیش کیا، اور فاروق اعظم نے گورنر مصر سے کہا، متا تعبدتم وامہاتہم احرارا، بتاؤ اے گورنر، ان رعایا کے لوگوں کو کب سے تم نے غلام بنا رکھا ہے،
حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں عذاب جنا۔ اس لڑکی نے کہا کہ روئے زمین پر کسی دانشور اور مصلح و مربی اور اس کے لڑکے کو گرفتار کر کے مصر سے میرے دربار میں لا کر پیش کرو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص جو گورنر مصر تھے، انہیں ان کے لڑکے عبید اللہ بن عمر کو مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر جو دربار عام عمر فاروق نے سجایا تھا وہاں لا کر بحیثیت ایک ملزم کے پیش کیا، اور فاروق اعظم نے گورنر مصر سے کہا متا تعبدتم وامہاتہم احرارا، بتاؤ اے گورنر ان رعایا کے لوگوں کو کب سے تم نے غلام بنا رکھا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں عذاب جنا۔ اس لڑکی نے کہا کہ روئے زمین پر کسی دانشور اور مصلح و مربی اور ریفارمر نے انسان کی آزادی کے لیے اس سے بہتر جملہ نہیں کہا کہ تم ایک غریب آدمی کو اس لیے مارتے ہو کہ تم بڑے منصب پہ ہو۔ اس لڑکے کو کھڑا کر دیا گیا چوک میں، اور فاروق اعظم نے اسے بدو سے کہا کہ تم بدلہ لو، جتنے کوڑے تمہیں مارے گئے اتنے ہی کوڑے مارو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے انسانی آزادی کا وہ تصور جو فاروق اعظم نے کائنات کے دشت پہ پیش کیا۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے، میں نے روسو کو پڑھا ہے، ویدرک اور شکسپیئر، گاندھی، ابو علی سینا اور جتنے بڑے بڑے فلاسفر اور مستشرقین یورپ کے بڑے بڑے سکالر اس دنیا میں آئے ہیں، ایک انسان نہیں آیا جس نے فاروق اعظم کو آئیڈیل قرار نہ دیا۔ ایک انسان، عیسائی ہو، یہودی، سکھ ہو۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم کے اس طرز عمل سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی کہ جب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کو لکھا تھا کہ تم خراسان کی بستیوں میں عیسائی بستیوں کا دورہ کرو اور ان سے فدیہ وصول کرو۔ گورنر نے فدیہ وصول کیا اور عیسائیوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور کہا کہ تم پر فدیہ واجب ہے، لیکن 6 مہینوں کے بعد جب فاروق اعظم نے خراسان کی فوجوں کو واپس بلایا تو گورنر کو خط لکھا کہ چونکہ یہ فدیہ 1 سال کا لیا گیا تھا اور تمہیں میں 6 ماہ کے بعد واپس بلا رہا ہوں، 6 ماہ تک تم نے اس قوم کی حفاظت کی ہے، اب 6 ماہ تک حفاظت آئندہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے کیسر روم کی لڑائی میں جانا ہے، تو 6 مہینے کا جو واپس نصف فدیہ ہے وہ ان کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کو واپس کرو۔ اور جب وہ گورنر ان عیسائیوں کے دروازے پر فدیہ واپس کرنے گیا تو عیسائیوں کی آبادی گھروں سے باہر نکل آئی اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، اے گورنر، آج یہ دنیا اس لیے قائم ہے کہ عمر جیسا عادل اس دنیا میں حکمران ہو۔ اگر ہمارے عیسائیوں کا کوئی آدمی حکمران ہوتا تو انصاف کا یہ نمونہ پیش نہ کر سکتا۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم جب ایران کے سرکاری دورے پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد واپس روم میں آئے اور روم کے اندر ایک کلیسا اور ایک چرچ کے اندر گئے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، چرچ والوں نے کہا اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، عصر کا وقت ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں پتھر ہیں، پتھر پاک ہوتا ہے، یہاں نماز عصر ادا کرو۔ عمر فاروق نے فرمایا میں عیسائیوں کے اس گرجے میں نماز نہیں ادا کر سکتا، اس لیے نہیں کہ یہ جگہ پاک نہیں ہے، جگہ پاک ہے، پتھر پاک ہے، اگر میں نے آج یہاں نماز ادا کر لی کل کو میرے بعد آنے والا خلیفہ کہیں اس جگہ پر قابض نہ ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہاں خلیفۃ المسلمین نے نماز ادا کی تھی۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں اور یہودیوں اور سکھوں اور ہندوؤں اور دنیا کے غیر مسلموں کو انسانی حقوق عطا کرنے والا وہ فاروق اعظم کہ جس فاروق اعظم نے کیسر روم اور کسرا ایران کو زیر و زبر کر کے قرآن کی اس آیت کا جو فاروق اعظم مصداق بنا کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا تھا
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دنیا میں آمد کا مقصد ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد غلبہ اسلام تھا۔ میرے بھائیوں، یہ غلبہ اسلام کیسے ہوا؟ اس کا آغاز پیغمبر کے دور میں ہوا اور اختتام فاروق اعظم کے دور میں ہوا۔ کیسر روم کون تھا؟ عیسائیوں کا بادشاہ تھا، کسرا ایران اور مجوسیوں کا بادشاہ تھا، اور دنیا کے سارے اہل کتاب یہ کیسر روم کے ماتحت تھے، اور سارے بت پرست یہ ایران کے ماتحت تھے۔ دنیا کی یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں، جس طرح آج امریکہ اور کچھ عرصہ پہلے روس کی طاقت تھی، اس طرح دو بڑی سلطنتیں تھیں حضور کے دور میں، ایک امریکہ، ایک روم اور ایک ایران کی طاقت۔ ان دونوں کو زیر و زبر کرنا گویا کہ ساری دنیا کو زیر و زبر کرنا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیسر روم اور کسرا ایران کا مقابلہ کرنے کا آغاز کیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر، تیری آمد کا مقصد ہے کہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ہو، لیکن اس غلبے کا آغاز تو نبی کے دور میں ہوا، اختتام پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ اختتام بعد میں ہوا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو دور ہے وہ 30 سالہ دور نہیں ہے، بلکہ 53 سالہ دور ہے۔ ایسے دور ہے کہ 30 سال تک حضور دنیا میں، 23 سال تک حضور دنیا میں حیات رہے۔ 23 سال آپ نے آرڈر کر دیا کہ روم فتح کرو، ایران فتح کرو، کسرا فتح کرو، خراسان فتح کرو، افریقہ فتح کرو، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے والا ابو بکر صدیق تھا، عمر فاروق تھا، عثمان غنی تھا، علی المرتضیٰ تھا۔ اس پر عمل درآمد کرنے کا جو دور تھا وہ بھی حقیقت میں نبوت کا دور تھا، وہ بھی حقیقت میں پیغمبر کا دور تھا کہ آغاز نبی نے کیا تھا، اختتام فاروق اعظم نے کیا تھا، کام نبی نے شروع کیا تھا اور اختتام عمر فاروق نے کیا تھا۔ تو اسی طرح اس آیت کی روشنی میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کہ پوری دنیا کے دینوں پر غلبہ اسلام کا ہو، یہ مقصد نبوت کا تھا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے جب نبی کو دنیا سے اٹھایا تو اس تکمیل نبوت کے مقاصد کے لیے اللہ نے ابو بکر کو کھڑا کر دیا، پھر عمر کو کھڑا کر دیا، پھر عثمان کو کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم سے وہ کام لیا جس کام کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا، فاروق اعظم سے وہ کام لیا جس کے لیے اللہ نے پیغمبر دو جہاں کو کائنات میں بھیجا تھا۔ وہ کام کیا تھا کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو۔ جب روم فتح ہوا، عمر فاروق کے ہاتھوں روم فتح ہوا، تو روم کے متحد 40 ملک تھے، وہ 40 کے 40 ملک اسلام کے حلقے میں آ گئے، اور جب ایران فتح ہوا اور اس کے تابع 70 دنیا کے ملک تھے، وہ 70 ملک بھی اسلام کے زیر نگی آ گئے۔ تو گویا کہ روم کو فتح کر کے عمر فاروق نے روم کے بازاروں پہ اسلام کو غلبہ دیا، ایران کو فتح کر کے ایران کے چوکوں میں اسلام کو غلبہ دیا۔ عمر فاروق نے مقصد پورا کیا محمد مصطفیٰ کا، جس کے لیے رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے بھائیوں، عمر کو درمیان سے نکال کر اسلام کی تصویر مکمل نہیں ہوتی، اسلام کی صورت مکمل نہیں ہوتی۔ عدل و انصاف کے ایسے واقعات چشم فلک نے کہاں دیکھے ہیں؟ آج حکمرانوں کو دیکھو، آج حکومتوں کو دیکھو کہ ایک آدمی امریکہ کے دورے پر جاتا ہے، 10 کروڑ روپیہ وہاں خرچ کر دیتا ہے، ایک پوری فوج اس کے پیچھے جاتی ہے، جہازوں کے جہاز جاتے ہیں، اور ایک آدمی فرانس جاتا ہے، ایک آدمی جناب علی سارک کانفرنس میں جاتا ہے، وہاں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ آئے دن اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں وزیر علاج کے لیے گیا، 70 لاکھ روپیہ وہاں خرچ کرایا، فلاں حکمران گیا، 10 کروڑ روپیہ خرچ کرایا۔ اس قوم میں جہاں پر چھابڑی والا روٹی کو ترستا ہے، جہاں ریڑی والا پانی کو ترستا ہے، اسلام آباد کا دارالخلافہ پانی سے محروم ہے، ایسے ملک کے اندر کہ جہاں پر لوگ غربت اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کا حکمران 10 کروڑ روپے امریکہ کے دورے پر آئے۔ یہ تیرا ملک جس کی آبادی 12 کروڑ ہے اور جس ملک کا رقبہ 2.25 لاکھ مربع میل ہے، لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسا حکمران بتاؤں کہ جس کا ملک پاکستان جیسے 20 پاکستانوں سے، پاکستان جیسے 10 پاکستانوں سے بھی بڑا تھا، 22 لاکھ مربع میل جس کا رقبہ تھا، اور وہ فاروق اعظم دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جب مدینہ سے نکلتا ہے تو اس کے پاس کیا تھا؟ کوئی جہاز نہ تھے، کوئی ایئر کنڈیشن کوٹیاں نہ تھی، اس کے پاس کوئی لشکر نہ تھا، کوئی فوج نہ تھی، اس کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے ذخیرے اور آب دوزیں نہ تھی، اس کے پاس کوئی بیڑی بیڑا نہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی تھا، فاروق اعظم اس کا نام تھا، اور وہ فاروق اعظم کھدر کے پرانے کپڑے پہن کے جن پہ 17 پیون لگے ہوئے، اس
کے پاس کوئی بیری بیڑا نہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک آدمی تھا فاروق اعظم اس کا نام تھا، اور وہ فاروق اعظم کھدر کے پرانے کپڑے پہن کے جن پہ 17 پیون لگے ہوئے تھے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے، غلام ساتھ ہے، غلام کا نام اسلم ہے۔ اسلم غلام کیا کہتا ہے؟ یہ بات میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے نہیں کہتا، بلکہ میں ایڈورڈ گبن کی وہ انگریزی کی کتاب جس کا نام ہسٹری آف اسلام ہے، جو 22 جلدوں میں فاروق اعظم پر اس نے لکھی ہے اور اسلام کی تاریخ رقم کی ہے، ہسٹری آف اسلام میں ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ عمر فاروق اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے جس وقت مدینہ منورہ سے چلتا ہے تو غلام ساتھ ہے، غلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ ذرا توجہ کرے، واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن میں اس میں ایک نئی بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق سواری پہ سوار ہے، غلام ساتھ ہے۔ کچھ دور جا کر عمر فاروق نے غلام سے کہا کہ سواری روکو۔ غلام کہنے لگا شاید امیر المومنین قضائے حاجت کے لیے آ رہے ہیں۔ جب اس نے سواری کو روک دیا، عمر فاروق نیچے آئے، قضائے حاجت نہیں کی بلکہ اس غلام سے کہا کہ اے اسلم یہ مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور غلام سے کہا تو سوار ہو جا۔ غلام کہتا ہے یہ روایت تو دنیا میں کبھی نہیں ہوئی کہ غلام سوار ہو اور آقا مہار پکڑ کے آ رہا ہو۔ اے عمر امیر المومنین دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ عمر نے کہا دنیا جو مرضی کہے لیکن عمر یہ کہتا ہے کہ نوکر سوار ہوگا، آقا پیدل ہوگا۔ میرے بھائیوں، انسانی حقوق کی پاسداری اس سے بہتر بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ مکہ مدینہ سے چلے، مدین کی بستی گزر گئی، علاقے خراسان کے گزر گئے، کئی علاقے گزر گئے، اور تبوک اور جناب جبیل کی بستیاں گزر گئی، اور اس کے بعد اردن کا علاقہ آیا تو بیت المقدس آیا تو کیا ہوا میرے بھائیوں؟ باری باری فاروق اعظم نیچے اترتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ جس وقت بیت المقدس سامنے نظر آیا تو کیا منظر تھا کہ فاروق اعظم کے پھر نیچے پیدل چلنے کی باری تھی، اسلم کے سوار ہونے کی باری تھی۔ فاروق اعظم جب نیچے مہار لے کر چلنے لگے تو اسلم نے کہا کہ امیر المومنین عیسائی کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو، مسلمانوں کا خلیفہ اتنا بے بس اور لاچار تھا کہ خود پیدل تھا۔ اسلم کہتا ہے میں اس وقت حیران رہ گیا کہ جب عمر فاروق نے جو پاؤں میں جوتا پہنا تھا وہ جوتا ٹوٹ گیا اور عمر فاروق کے ایک ہاتھ میں ایک جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی اس پاسداری کو کائنات میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا کہ فاروق اعظم کا ٹوٹا ہوا جوتا ایک ہاتھ میں تھا اور ایک مہار دوسرے ہاتھ میں تھی، اور غلام سوار تھا، اور بیت المقدس کے اوپر تورات اور انجیل کی کتابیں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن نے اسی فلسفے کو پہلے بیان کر دیا تھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد کے یہ وہ خلفاء ہوں گے جن کی مثال تورات و انجیل میں گزر چکی ہے، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں پہلے آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں نے انجیل کھولی ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوگا وہ پیدل ہوگا، مہار سوار غلام ہوگا، اور دوسری کتاب میں لکھا کہ فاروق اعظم کی ایسی تصویر ہوگی، پرانے کپڑے ہوں گے، ہاتھ میں جوتا ہوگا۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، پڑھنے والوں کا اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا پیدل عمر ہے، کسی نے کہا سوار عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ اسلم نے کہا امیر المومنین خدا کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جوتا ہے اور مہار ہے، یہ دشمن کیا کہے گا کہ اس نوکر کو، اس غلام کو کوئی سلیقہ نہ آیا، خدا کے لیے آپ نیچے سے اوپر آ جائیں۔ عمر نے کہا کہ باری تیری سوار ہونے کی ہے، عمر کی پیدل چلنے کی ہے، عمر کو یہ پرواہ نہیں دنیا کیا کہے گی، عمر یہ سوچتا ہے تیرا پیغمبر کیا کہے گا۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم پیدل، لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ بڑے بڑے عیسائی اور بڑے بڑے ان کے بشپ اور پادری آگے آئے، آگے بڑھے، اعظم سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کر کے چابیاں بیت المقدس کی فاروق اعظم کے ہاتھ میں دے دی۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو دوسرا خلیفہ ہوگا جب وہ آئے گا تو اگر تم نے اس سے لڑائی لڑی تو تمہارا بیج ختم ہو جائے گا، اس لیے چابیاں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دے رہے ہیں۔ فاروق اعظم اندر چلے گئے، توجہ فرمائیں، فاروق اعظم اندر گئے، فاروق اعظم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد جس وقت چابیاں مل گئی، بیت المقدس کا قبضہ مل گیا، فاروق اعظم باہر فاروق اعظم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کر ایک کاغذ کا رکا فاروق اعظم کو دینے لگا۔ فاروق اعظم نے کاغذ کا رکا پڑھا اور پڑھ کر کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ
میں اس کا مالک نہیں ہوں، بے شک یہ تم کاغذ صحیح لائے ہو لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ مجمع لگا ہوا تھا، ہزاروں دنیا بیٹھی ہوئی تھی، عیسائی اور یہودی تماشا دیکھ رہے تھے، مسلمان جو کچھ اس علاقے میں رہتے تھے وہ دیکھ کر خاموش ہو گئے کہ امیر المومنین نے ایک بدو کو یہ تحریر دیکھ کر یہ عجیب جملہ کہا کہ میں اس جگہ کا مالک نہیں ہوں۔ فاروق اعظم جب باہر نکلے تو باہر نکل کر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امیر المومنین باقی ساری باتیں بعد میں پوچھیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ بدو کون تھا، وہ غریب کون تھا جو ایک رکا لے کر آیا تھا اور تم نے کہا یہ جگہ میری نہیں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ میری عمر اس وقت 17 سال تھی جب میرا والد اس بستی میں اس علاقے کے اندر بکریاں چرانے آیا اور عمر بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں سارا دن بکریاں بیت المقدس کی بستیوں میں چراتا اور شام اور دوپہر کو آ کر اس بیت المقدس کی دیوار کے نیچے جہاں سایہ ہوتا لیٹ جاتا۔ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی میرے پنڈلی سے کپڑا ہٹا کر میری پنڈلی کو دیکھ رہا ہے، پنڈلی کو دیکھتا ہے، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں اٹھ بیٹھا تو کہنے لگا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا باپ کا نام خطاب ہے۔ جب یہ میں نے کہا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کاغذ لے آیا، کاغذ لا کر کہتا ہے اے عمر اس کاغذ پہ لکھ دو کہ جب میری حکومت اس علاقے میں آئے گی تو یہ جگہ میں تجھے دے دوں گا، یہ بستی تجھے دے دوں گا، یہ خطہ تجھے دے دوں گا۔ عمر کہتے ہیں میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے لکھ دیا کہ میری حکومت کہاں آئے گی، میری حکومت کون لائے گا، میری حکومت یہاں کیسے آئے گی۔ میں نے لکھ دیا کہ جب میری حکومت ہوگی میں یہ جگہ تجھے دے دوں گا۔ آج جب بیت المقدس کی چابیاں مجھے ملی تو وہی بدو اپنے لڑکے کو بھیجتا ہے اور وہ بدو تو گھر میں بیمار پڑا ہے اور یہ جوان لڑکا میری لکھی ہوئی تحریر لے کر میرے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جگہ مجھے دے دو، میں یہ جگہ تجھے دیتا ہوں۔ تو عمر کہتے ہیں چونکہ یہ جگہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، اس لیے میں نے کہا کہ عمر یہ جگہ تجھے نہیں دے سکتا۔ قرآن نے اسی فلسفے کو بیان کیا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے بھائیو عدل و انصاف کی تاریخ میں ایسا سنہرا واقعہ کائنات میں کسی نے نہیں سنا۔ آج عیسائی اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا۔ ظلم کا نام مٹتا یا نہ مٹتا؟ میرے بھائیو فاروق اعظم جیسا عدل، فاروق اعظم جیسا انصاف کائنات میں کون لائے گا؟ صرف ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو فاروق اعظم مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے قریب اپنے مکان میں تشریف فرما تھے۔ آدھی رات کا وقت ہے، توجہ کریں، آدھی رات کا وقت تھا۔ ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، امیر المومنین جاگتے تھے، نیچے اتر آئے، فرمایا امیر المومنین آپ کو نہیں پتا شام میں جو فوجیں گئی ہوئی تھی وہ ملک یمن کی طرف جا رہی ہیں اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ فاروق اعظم نے اسی وقت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور جا کر وہ فوجیں جو 2 میل کے فاصلے پر ٹھہری تھیں، فاروق اعظم ان فوجوں کا پہرا دینے لگے اور جو پہرے دار تھے ان کو کہا تم سو جاؤ، ہم مدینہ سے نئے پہرے دار آئے ہیں۔ ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ فاروق اعظم اس فوج کا ساری رات پہرا دیتے رہے اور صبح کو فاروق اعظم وہاں موجود تھے۔ کئی لوگوں کو پتا چلا کہ عمر فاروق تو یہ ہے، تو وہ جو پہرے دار تھے معافی مانگنے لگے۔ عمر فاروق نے فرمایا نہیں، میرا فرض ہے کہ میں تمہاری نوکری کروں، تمہاری چاکری کروں، یہ میرا فرض تھا۔ تم مسافر تھے، تم میری رعایا تھے، میرا فرض تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو عمر فاروق سالن تقسیم کرنے کے لیے خود بیٹھ گئے۔ عمر فاروق سالن تقسیم کر رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ عمر فاروق اس کے پاس گئے، کہنے لگے اے نوجوان تجھے نہیں پتا حضور کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، تو بائیں سے کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے کہا عمر تو نہیں جانتا یہ میرا دایاں ہاتھ غزوہ موطا میں کٹ گیا تھا جب میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا، دیکھو یہ میرا کٹا ہوا ہاتھ ہے۔ عمر فاروق زاروں قطار رو پڑے، وہ عمر کے قدموں میں گر گیا۔ امیر المومنین کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری فوج میں ایک ایسا سپاہی تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، وہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، وہ کپڑے کیسے دھوتا ہوگا، عمر تو نے اس کا غلام مقرر کیوں نہیں کیا؟ عمر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اے بدو مجھے معاف کر دے، میں قیامت کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ انصاف کے ایسے واقعات تو چشمے فلک نے کبھی نہیں دیکھے۔ آج برطانیہ کے اندر لوگ کہتے ہیں جناب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر جناب علی 8 شلنگ یا 10 شلنگ یا پاؤنڈ ان بچوں کے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جناب عیسائیوں کا یہ کارنامہ ہے، عیسائیوں کا کارنامہ نہیں، یہ قانون فاروق اعظم نے بنایا تھا۔ میرے بھائیوں
انسانی فلاح و بہبود کا ایک ایک قانون پوری دنیا میں فاروق اعظم نے بنایا. سرائے عمر فاروق نے بنائی, مسجد عمر فاروق نے بنائی, فوج عمر فاروق نے بنائی, چوکیاں عمر فاروق نے بنائی, پہرے دار عمر فاروق نے بنائے, رعایا کو ایک ایک آدمی کے گھر جا کر پوچھنے کا پورا طریقہ سلیقہ عمر فاروق نے بنایا, گورنروں کو نوکر عمر فاروق نے بنایا, قاضیوں کو غلام عمر فاروق نے بنایا, وزیروں کو غلام عمر فاروق نے بنایا. لاؤ پوری کائنات میں کتنی حکومتیں بدل گئی, ایک حکمران ایسا بتاؤ کہ جو بیوہ عورت کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے کہ اے اماں میں تیرا نوکر تیرے دروازے پہ آیا ہوں, اور جب ساری رات اس کے لیے لکڑیاں اور چارہ ڈھوتا رہا, صبح کو پتا چلا کہ دنیا کا خلیفہ یہی فاروق اعظم. ایسا کوئی انسان تو